ہم عمر کی زندگی نہیں پڑھتے، اس لیے ہمارے اندر یہ صفات پیدا نہیں ہوتی۔ بھائی اپنے گھروں کے اندر سوچو تو صحیح۔ ہم کہتے ہیں کہ دیکھو ایمانداری سے بتاؤ، اس اعتبار سے کہ ہماری پارلیمنٹ کے اندر، اسلام آباد پارلیمنٹ کے اندر، آپ نے دیکھا نہیں دیکھا، میں نے دیکھا پارلیمنٹ ہاؤس، ہم جماعت کے ساتھ گئے تو ہوں گے، کتنے ڈیسک پڑے ہوں گے وہاں پر؟ زیادہ سے زیادہ 1 سے 1,500 آدمی بیٹھنے کی جگہ ہے، 1 سے 1,500 آدمی۔ چلو مانتے ہیں جو بھی پارلیمنٹ کے ارکان ہوں گے، اگر وہ سارے کرپٹ ہو جائیں، سارے بے ایمان ہو جائیں، کیا 22 کروڑ عوام کو 500 لوگوں کے بے ایمان ہونے کی وجہ سے اللہ پریشان کر دیں گے؟ کر دیں گے بھائی؟ اور بھائی پورے گھر کے اندر اگر 20 لوگ ہوں، ایک بے نمازی ہو، اس ایک خائن ہو، بد دیانت ہو، اس ایک کی وجہ سے کیا 19 کو بیماری دی جائے گی؟ نہیں، یہ ظالمانہ نظام ہے، یہ ظالمانہ، اور اللہ ظلم سے پاک ہے، ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ اپنے وقت کے اندر اپنی حیثیت کے اعتبار سے میں بھی کرپٹ ہوں، آپ بھی کرپٹ ہو، تب یہ حالات پیدا ہو رہے ہیں۔ آپ کرپشن کو سنو، کرپشن کہتے کسے ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ مال کھا لیا، اس کو کرپشن کہتے ہیں۔ نہیں بھائی، حقوق کی پامالی کو کرپشن کہتے ہیں، حق کو کھا جانا کرپشن کہتے ہیں۔ باپ کا حق بیٹے نے کھایا، یہ کرپٹ ہے۔ مسجد کا حق میں نے کھایا، میں کرپٹ ہوں۔ اللہ کا حق میں نے کھایا، میں کرپٹ ہوں۔ ماں کا حق میں نے کھایا، میں کرپٹ ہوں۔ بھائی کا حق میں نے کھایا، میں بھی کرپشن میں مبتلا ہوں۔ اب آپ سوچو اپنے اعتبار سے آپ کرپٹ ہو کہ نہیں ہو؟ آپ نے کسی کا حق کھایا کہ نہیں کھایا؟ اور کسی کا نہ کھایا ہو تو روزانہ 5 مرتبہ اللہ کا تو حق کھا رہے ہیں ہم، اور کسی کا نہ کھایا ہو تو بھائی شریعت کا تو حق کھا رہے ہیں، داڑیاں کٹوا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو حق کھا رہے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا لباس کی مخالفت کر کے ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا حق کھا رہے ہیں۔ تو پھر ہم کیسے کرپٹ نہیں؟ جب ہم بھی سارے کرپٹ ہیں تو الزام صرف ان 500 لوگوں کو کیوں جو پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہیں؟ ہم سارے مجرم ہیں بھائی، ہم سارے مجرم ہیں۔ اسی لیے 22 کروڑ عوام پر اب حالات ڈالیں۔ اب اگلی بات سنو، ایک ہوتا ہے عذاب اللہ کا، ایک ہوتا ہے آزمائش اللہ کی۔ ایک ہے عذاب اللہ کا، ایک ہے آزمائش۔ علماء بھی کہہ رہے ہیں، بعض حضرات یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سیلاب آیا یہ عذاب ہے اللہ کا۔ سمجھو اب اس بات کو، ایک ہے آزمائش، ایک ہے عذاب۔ اس کو علماء نے ڈیوائیڈ کیا ہے، تقسیم کیا ہے، پھر اس کو پرکھنے کے لیے کہ یہ عذاب تھا یا آزمائش تھی، ایک طریقہ کار بتایا۔ سنو، یہ طریقہ یہ ہے کہ وہ حالات جو اللہ ڈال دے، حالات آ گئے نا، آج سے پہلے کرونا بھی آیا، اب یہ بھی آیا، ایسے جب حالات آ جائیں کہ امت پریشان ہو جائے، اس پریشانی کے بعد جب تم دیکھو کہ لوگ اللہ کی طرف رجوع کر رہے ہیں، لوگ توبہ پر آ گئے کہ اللہ بس کر دے اب بہت ہو گیا، تو سمجھو کہ یہ آزمائش تھی۔ اللہ لوگوں کو یہ آزمائش ڈال کر اپنے قریب کرنا چاہ رہا تھا، اور لوگ اللہ کے قریب ہو گئے، یہ آزمائش تھی، عذاب نہیں تھا۔ اور جب تم دیکھو کہ ایک حالات آئے اور اس کے بعد بھی قوم دندناتی پھر رہی ہے، پھر بھی کسی نے اللہ سے رجوع نہیں کیا، پھر بھی نمازیوں کی تعداد نہیں بڑھی، پھر بھی لوگوں نے داڑیاں نہیں رکھی، پھر بھی لوگ صلاۃ و صوم پر نہیں آئے، تو سمجھ لو یہ اللہ کی ناراضگی اور اللہ کا عذاب تھا، جس کے بعد پھر بھی ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ اب فیصلہ آپ خود کر لینا، فیصلہ خود کرو کہ ان حالات کے بعد کیا ہم نے اللہ سے رجوع کیا؟ نہیں کیا یقیناً۔ کل ہم ایک مدرسے کے اندر بیٹھے تھے غوث شولن کے ساتھ، ہمارے ایک دوست ہیں، ساتھی ہیں، وہ بیٹھے ہیں وہاں، مفتی صاحب تھے عیدگاہ کے، وہ کہنے لگے جی سندھ کے کوئی مہمن چلے، سندھ کے علاقوں کے اندر، کراچی کے مہمن چلے سندھ کے علاقوں کے اندر سیلاب زدگان کو ہیلپ کرنے کے لیے، جو ٹرک بھروایا راستے کے اندر ان کو مارا اور زبردستی ان سے مال چھین لیا کہ اس سے بڑے، ہم سے بڑے کون حقدار ہیں اس مال کے، ان کو زخمی بھی کر دیا۔ وہیں ایک قاری صاحب بیٹھے تو کہتے ہیں مجھے 2 پتھر مارے، ایک منہ کے اوپر لگا اور ایک لگ کر تھوڑا سا نکل گیا، مجھے چھو کر چلا گیا۔ تو یہ جب حالات ہوں گے تو اس کے بعد سمجھو بھائی یہ اللہ کا عذاب تھا، یہ اللہ کی آزمائش تھی۔ اچھا، پھر ایک اور ہمارا ذہن بنا ہوا ہے، ایک اور ذہن بنا ہوا ہے کہ میرے پاس وسائل زیادہ ہو جائیں گے تو اللہ راضی ہو جائے گا، یعنی میری زندگی دنیا کے اعتبار سے۔ یاد رکھنا یہ اللہ کی سنت ہے، کبھی بھی اللہ وسائل چھین کر نہیں مارتا۔ یہ ٹانگ جس کی نہ ہو نا، ٹانگ لنگڑا، اور وہ بیساکھی پر چل رہا ہو، تو ایک دم اس سے اس کی بیساکھی کھینچو، وسائل کھینچ لیے، گرے گا نا بھائی، گرے گا نا۔ اندھا ہے نا، آنکھوں پر آنکھیں نہیں ہیں جسم کے اوپر، اس کو دھکا دو وہ گر جائے گا کیونکہ اسے نظر ہی کوئی نہیں آ رہا آگے، اور دھکا دینے والا بھی اس کو نظر نہیں آیا۔ ایک ہوتا ہے وسائل کو کھینچ کر مارنا، کہ وسائل چھین لیے اس کے بعد مارا، جسے کہتے ہیں باندھ کر مارنا، اور ایک ہوتا ہے وسائل دے کر مارنا۔ اللہ کی یہ سنت ہے، اللہ وسائل چھین کر نہیں مارتا، اللہ وسائل دیتا ہے۔ یہ لے تیری خواہش ہے نا دنیا چاہیے، یہ پکڑ دنیا، لیکن ہمت ہے تو دنیا بنا کر دکھا، تجھے اس دنیا میں ذلیل کروں گا۔
ہاں جی، آج سے 20 سال پہلے ہم سائیکل پر تھے، 90% لوگ سائیکل پر تھے، آج سارے موٹر سائیکل پر ہیں. لیکن 20 سال پہلے والے لوگ کیا کہتے تھے؟ ہم خوشحال ہیں. 20 سال والے بعد والے لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم پریشان ہیں. کیوں؟ وسائل کے اندر اللہ نے سکون رکھا ہی کوئی نہیں بھائی. پہلے کیا تھا؟ آج 1 سیکنڈ کے اندر حال حوال دیتے ہیں. کراچی بیٹھو بندہ، باہر بیٹھو، پہلے خط جاتا تھا، پریشانی ہوتی تھی، لیٹر پہنچے گا نہیں پہنچے گا، جب تک لیٹر پہنچا بندہ ہی مر گیا پیچھے. آج 1 سیکنڈ کے اندر ہماری اطلاع پہنچ رہی ہے، جائز کیش آ گیا، ٹیلی نار وہاں پہ آ گئی، 5 منٹ کے اندر پیسے واپس آ رہے ہیں نا آپ کے اکاؤنٹ کے اندر. سارے وسائل موجود ہیں، اس کے باوجود ہم تھک چکے ہیں کہ ہم پریشان ہیں. اللہ ہم پریشان ہیں، کیونکہ اللہ کی سنت ہے کہ جو آدمی اللہ کا نافرمان ہو کر پھر اللہ سے وسائل مانگتا ہے، اللہ کہتا ہے پکڑ وسائل، جتنے وسائل کہے گا دوں گا، لیکن انہی وسائل کے اندر تجھے تھکا دوں گا، کیونکہ اس کے اندر سکون نہیں، سکون میرے حکم کے اندر ہے. سکون تو میرے حکم کے اندر ہے. ہماری حالت سب کی آج وسائل ڈھونڈنے والی ہوئی ہے. ہم وسائل ڈھونڈتے ہیں. وسائل ڈھونڈو بھائی، زندگی آسان کرو، زندگی آسان کرو. آسان کے چکر میں ہم نے اپنے لیے مشکلات پیدا کر لی. تو اس کے لیے بھائی میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کرو، اللہ کے واسطے بس کر دیں بھائیوں. میں بھی بس کر دوں. کب تک لڑیں گے حالات سے؟ کب تک لڑیں گے حالات سے؟ کب تک گلے کریں گے گورنمنٹ سے اور اداروں سے؟ ہم ہتھیار ڈالو، اللہ سے صلح کرو. قسم خدا کی اللہ پالے گا، اپنے خزانوں سے پالے گا. اللہ کی قسم اللہ پالے گا. لیکن ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے، ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں. ہم تھک گئے ہیں یقین کرو کما کما کر، لیکن پھر بھی نہ بیوی راضی ہے نہ بچے راضی ہیں، نہ معاشرہ راضی ہے نہ برادری راضی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت گھروں کے اندر پڑھو کہ سادہ زندگی ہوگی، وسائل اللہ پاک اتنے ضرور دے دیتے ہیں جس سے آدمی جیتا ہے. خواہش پر موت آتی ہے، پھر خواہش پر موت آ رہی ہے. ہم سب نے جانا ہے بھائی اس دنیا سے. قبر کے اندر جائیں گے، سارے حال احوال کھل جائیں گے، پھر پتہ لگے گا کہ کہاں کھڑے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوچھا گیا من اقیس الناس، سب سے عقل مند آدمی کون ہے؟ سب سے عقل مند آدمی کون ہے؟ دانا اور سمجھدار آدمی کون ہے؟ فرمایا اکثرہم ذکر للموت و اکثرہم استعدادا، کہ جو آدمی سب سے زیادہ موت کو کثرت سے یاد کرے اور اس کی تیاری کے اندر لگ جائے، یہ سب سے زیادہ عقل مند ہے. یہ سب سے زیادہ عقل مند ہے. ہمارے نزدیک یہ کوئی چیز اہمیت نہیں رکھتی. معاذ اللہ آنا ہوگا، آ جائے گا. کئی لوگ کہتے ہیں ڈٹھا ویسی جلیاسی ڈٹھا ویسی. کتنے عجیب الفاظ ہیں کہ جب آئے گی دیکھی جائے گی، قبر آئے گی دیکھی جائے گی. تو بھائی نیت کرتے ہیں سارے ساتھی، میں بھی نیت کرتا ہوں. سب سے عظیم الشان عمل ہے نماز کا. نماز کے اوپر آؤ بھائی. 99% طبقہ نماز نہیں پڑھتا، 99% طبقہ نماز نہیں پڑھ رہا. اپنی اپنی مسجدوں میں پڑھو. جو جس کو ویسے بھی شرعی مسئلہ بتا دوں آپ کو، جو مسجد نزدیک ہے نا اس کا حق ہے پہلے نماز کے لیے. ہاں یہ ایک واحد نماز جمعہ ہوتی ہے کہ آپ کو جہاں زیادہ عقیدت ہے، جہاں آپ کے نالج میں اضافہ ہوتا ہے، جہاں آپ کو بہتر لگتا ہے، وہاں آپ جا سکتے ہیں، یعنی سفر کر سکتے ہیں. ادروائز جو نمازیں ہیں عام 5 نمازیں، وہ آپ اپنی قریبی مسجد کے اندر ادا کرو، جو آپ کو مسجد قریب لگتی ہے، یا جہاں آپ کا دل مطمئن ہے وہاں پر ادا کرو، مسلک کے اعتبار سے، عقائد کے اعتبار سے. تو اپنی اپنی مسجدوں کے اندر نماز کا اہتمام کرنا بھائی. 5 وقت آج نیت کرو نا، فوراً آپ 5 وقت پڑھنا شروع کر دیں، ایسا ممکن نہیں. آہستہ آہستہ آدمی آہستہ آہستہ چڑھتا ہے آگے، اور پیچھے سے آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ میل دل کی اترتی ہے، اور اس کے بعد آدمی ایمان کے اندر ترقی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ جو سنا بولا ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنتے پڑھیں.